یہ 14-13 سال کا لڑکا اللہ کے محبوب اور اس رب کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے، لیکن ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ 13 سے 14 سال کا نوجوان ہے، اللہ اکبر، نام جس کا عبد العزا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سینے میں لے کر اللہ کے محبوب کا عاشق زندگی گزارنے لگا۔ اپنے کلمے کو چھپا کے رکھا، اس کا باپ کا سایہ اس کے سر پہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، چچا کی کفالت میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم وقت گزرتا چلا گیا، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو تکلیف طلاقیں دی گئی، اللہ کے محبوب کے یار ابو بکر کو ستایا گیا، میرے آقا کے یار بلال کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت خبیب کی چمڑی ادھیڑ ڈالی۔ جب مکہ کے حالات زیادہ خراب ہونے لگ گئے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب ہے یہ مکہ چھوڑ کے تم مدینے چلا جا۔ اللہ اکبر، مکہ کے حالات خراب ہو گئے، میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ 13 سے 14 سال کا نوجوان بچہ اللہ اکبر روزانہ مصطفیٰ کو مکہ بیت اللہ میں آتا ہوا دیکھتا، زیارت صبح بھی کرتا تھا، شام کو بھی مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا، لیکن اب آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گیا۔ اب بچے کی بے چینی بڑھتی چلی گئی، صبح مکہ کی گلیوں پہ آتا ہے، اللہ اکبر، گلیاں ویران نظر آتی ہے، شام کو بیت اللہ آتا ہے، لیکن بیت اللہ کا مالک بیت اللہ میں موجود نہیں، اللہ اکبر، بیت اللہ ویران نظر آتا ہے۔ یہ لڑکا دن بدن جسمانی طور پہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے اسلام کا اظہار چچا کے سامنے کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دن اللہ اکبر، جب بے چینی بڑھتی چلی گئی، کب وہ دن آئے میں اللہ کے محبوب کا دیدار کروں، بے چینی بڑھتی چلی گئی، عشق خدا کی قسم جوش مارتا چلا گیا، اپنے چچا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، چچا جان میں تجھے راز بتانا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگا، بیٹا بتاؤ نا کیا راز ہے؟ کہا، چچا جان میں تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے سینے میں تو اللہ کی وحدانیت کب سے اتر چکی ہے۔ چچا غصے میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، 13 سے 14 سال کے بچے کو چچا نے مارنا شروع کیا، باپ کا سایہ بچے کے سر پہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اتنا مارا بچے کو چچا نے، بچہ لہو لہان ہو جاتا ہے، کہنے لگا، چچا میرا جسم لہو لہان ہو جائے، میرے خون کا قطرہ قطرہ بہ جائے، چچا میں جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں کروں گا مجھے چین نہیں مل سکتا، اللہ اکبر، اس لیے مجھے اجازت دو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگا، اجازت تجھے کوئی نہیں، اللہ اکبر، چچا نے باندھ کے رکھ دیا ہے، صبح بھی مارتا ہے، شام کو بھی مارتا ہے، لیکن بچے کا عشق مصطفیٰ ڈولا ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، صحت کمزور ہوتی چلی گئی، دن بدن جسم کمزور ہوتا چلا گیا، اللہ اکبر، عشق اجاگر ہوتا چلا گیا۔ ایک دن چچا تنگ آ کے کہنے لگا، اگر تو مدینہ جائے گا کہیں شاید اس وجہ سے یہ بچہ رہ جائے، یہ جتنی جائیداد ہے تجھے جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ وہ 13 سے 14 سال کا نوجوان لڑکا کہنے لگا، چچا یہ زمین رکھ لے، مجھے آزاد کر، میں مصطفیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ چچا کہنے لگا، یہ جتنا مال روپیہ دینار شرطیاں ہیں یہ تجھے نہیں ملے گی۔ بچہ کہنے لگا، چچا یہ سارا مال تو رکھ لے، کیونکہ جیسے میری روح پرواز ہوگی، جیسے میری آنکھیں بند ہوں گی، رقبے یہیں رہ جائیں گے، دینار یہیں رہ جائیں گے، اشرفیاں یہیں رہ جائیں گی، مال روپیہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو سینے میں
عشق مصطفیٰ توحید کا بوٹا لگا گئے، یہ قبر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، یہ سارا تیرا ہو گیا، مجھے رقبہ نہیں چاہیے، یہ سارا رقبہ تیرا ہو گیا، مجھے تو بس مصطفیٰ کے پاس جانے دو۔ اللہ اکبر۔ ہاں بیٹا مدینے جانا چاہتا ہے؟ جی چچا میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ جائیداد نہیں ملے گی؟ نہیں چاہیے۔ دینار اشرفیاں مال پیسہ نہیں ملے گا؟ نہیں چاہیے۔ اچھا تو جانا چاہتا ہے؟ جی چچا میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے مصطفیٰ کی یاد بڑی ستاتی ہے، اگر میں مدینے نہ گیا چچا یہی موت میری واقع ہو جائے گی۔ چچا نے ایک اور وار کیا، بھتیجے اگر جانا چاہتا ہے یہ جو تو نے تن پہ لباس پہن رکھا ہے یہ قمیض اتار دے، یہ شلوار اتار دے، اگر تو جانا چاہتا ہے پھر ننگا مدینے میں چلا جا۔ اللہ اکبر، بچے نے قمیض اتار دی اور کپڑے سارے اتار کر یہ ننگا بچہ باہر نکل پڑتا ہے مصطفیٰ کے پاس مدینے جانے کے لیے۔ اللہ کی قسم کیا لگا میرا تیرا دین کے لیے۔ صحابہ نے اپنے تن کے لباس بھی اتار کے مکہ چھوڑ گئے مصطفیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے۔ میں تمہیں کسی 40 سال کے سمجھدار شخص کی بات نہیں سنا رہا، یہ 13 سے 14 سال کا لڑکا، اللہ اکبر، عبد العزیٰ جس کا نام تھا، وہ کہتے ہیں جب چچا نے مجھے یہ کہا میرے قدموں سے زمین نکل گئی، لیکن میرے ضمیر نے کہا عبد العزیٰ یہاں سے جان چھڑا لے، تو پتے پہن کے مدینہ پہنچ جانا، تجھے مصطفیٰ تو نصیب ہو جائیں گے، یہاں مشرکوں سے جان چھڑا لے۔ فرمایا میں اسی ننگی حالت میں رات کو مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اللہ اکبر، میرے ذہن میں خیالات ہے کس کے دروازے پہ جاؤں مجھے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، ابھی تو رات ہے، جب صبح ہوگی دنیا والوں کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ انہی خیالات میں میرے ذہن میں ایک ہی گھر آیا، اور ایک ہی گھر مکہ کی دھرتی پہ، وہ میری ماں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، ماں تو مجھے کپڑے ضرور دے گی۔ عبد العزیٰ کہتے ہیں میں رات کی تاریکی میں اپنی ماں کے دروازے پہ آیا، دستک دی ہے، کون آیا ہے دروازے پر؟ ماں پوچھی اتنی رات کو کون آیا؟ عبد العزیٰ کہتے ہیں ماں تیرا بیٹا عبد العزیٰ آیا ہے۔ ماں دروازہ کھولنے لگی، عبد العزیٰ کہنے لگی اماں دروازہ نہ کھولنا، اماں میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اماں میرا جسم ننگا ہے، دروازہ نہ کھول۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، اتنی بڑی جائیداد کے مالک کے جسم پہ کپڑے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عبد العزیٰ کہنے لگے اماں میں آمنہ کلال کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا تھا، چچا نے میری ساری جائیداد بھی لے لی، میں نے دے دی ہے، دینار اشرفیاں بھی دے آیا ہوں۔ چچا نے کہا اپنے تن کا لباس بھی اتار دے، میں وہ کپڑے بھی اتار کے دے آیا، اماں میں ننگا آیا ہوں تیرے دروازے پہ، میں نے سوچا ماں کے دروازے پہ جاتا ہوں، ماں تو مجھے پہننے کے لیے کپڑے ضرور دے گی، لیکن خدا کی قسم وہ ماں کہنے لگی بیٹا عبد العزیٰ اگر تو آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ چکا ہے جا، میں تجھے کپڑے نہیں دے سکتی، جا تیرے لیے کوئی لباس نہیں ہے، جا ننگا چھوڑ کے مکہ چلا جا۔ یہ 13 سے 14 سال کا لڑکا اللہ اکبر اسی ننگا جسم لے کر یوں مکہ کی گلی میں چلنے لگا۔ آخر ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ماں کا دل نرم ہوا، یار ہے تو میرا بیٹا، چاہے آمنہ کے لال کا غلام ہی بن گیا ہے تو میرا ہی بیٹا،
بیٹا۔ ماں آواز دے کے کہتی ہے بیٹا عبدالعزیٰ اللہ اکبر دینے کے لیے کپڑے تو کوئی نہیں لیکن یہ ٹاٹ لے جا۔ ماں نے ٹاٹ باہر پھینکا۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں نے ٹاٹ کو آدھا کیا، آدھا میں نے اپنے ناف کے نیچے باندھا، آدھا میں اپنے کندھوں پہ رکھ کر اللہ اکبر مدینہ کا سفر شروع کر دیتا ہوں۔ راستے میں کئی راتیں آئی ہیں، کئی دن آئے ہیں۔ عبدالعزیٰ کے پاس پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس چیز کوئی نہیں، کئی دن بھوکے گزر جاتے تھے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں ایک دن میں بے ہوش ہو کے جب گرا، میں نے اپنے ہوش میں آ کے جسم کو مخاطب کیا اور مجھے ایک مرتبہ مصطفیٰ کے دربار میں لے جا، پھر مجھے زندگی ملے نہ ملے کوئی لوڑ نہیں، مجھے صرف ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے، میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 13 سے 14 سال کا نوجوان ہے، اللہ اکبر پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے، ہونٹوں میں اللہ اکبر خون نکل آتا تھا۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں یوں سفر طے کرتے کرتے پاؤں پہ چھالیں، ہونٹوں سے خون جاری ہے، جسم میرا سارا زخمی ہے، چچا کی مار کھا کھا کر جسم پہ لباس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میں مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہوں، اللہ اکبر رات کا وقت ہے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں 2 جہانوں کے سردار کے دروازے پہ آیا، میں نے کنڈی پکڑی، میں نے دستک دینا چاہی، لیکن عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں نے سوچا عزیٰ اور جہاں اتنی دیر اتنے دن انتظار کیا، عزیٰ ایک رات اور کاٹ لے، آقا کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں بس یہ سوچ کے میں مصطفیٰ کی چوکھٹ کے قریب بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی چوکھٹ کے قریب آ کے بیٹھ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ خدا کی قسم دکھی آدمی جب اکیلا بیٹھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، جسم سارا زخمی ہے، ہونٹ خون جاری ہے، پاؤں پہ سارے چھانے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیٰ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، زار و قدار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر دکھی آدمی جب اکیلا ہو تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکا کرتے۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں آنسو بڑھتے چلے گئے، ہچکیاں میری بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری ہچکیاں مسجد نبوی میں گونجنے لگ گئی۔ اللہ کے محبوب کو جب ہچکیوں کی آواز آنے لگی، میرے آقا اپنی چارپائی سے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب اتنی رات کو کہاں جاتے ہیں؟ آقا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں عائشہ میرا کوئی دکھی امتی لگتا ہے مسجد نبوی میں اکیلا رو رہا ہے، میرا کوئی دکھی امتی مسجد نبوی میں زار و قدار رو رہا ہے، اس کی ہچکیوں کی آواز میں محمد کو سونے نہیں دیتی۔ عائشہ میرا کوئی امتی روئے ہچکیاں باندھ باندھ کے، میں محمد آرام سے سوتا رہوں، نہیں، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا نے حضرت عبدالعزیٰ نام جس کا عبدالعزیٰ ہے، عبدالعزیٰ کے قریب آئے، آقا نے فرمایا عزیٰ روتا کس لیے؟ عبدالعزیٰ کو میرے آقا نے سینے سے لگایا، عبدالعزیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ آقا فرماتے ہیں عزیٰ میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کب تو مدینہ میں آئے گا؟ عبدالعزیٰ میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کب تو مدینہ آئے گا؟ عبدالعزیٰ کہتے اللہ کے محبوب آپ کو کیسے پتا چلا؟ آقا نے فرمایا عزیٰ جس انداز سے تو چچا کے گھر سے نکلا ہے، اللہ نے جبریل کو وحی دے کے مجھے پیغام بھیجا، تیرا ایک عاشق مکہ سے تیرے پاس آ رہا ہے، میں انتظار میں تھا کب تو آئے، بتا عبدالعزیٰ تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ عبدالعزیٰ کہتے ہیں آقا
اب آپ نے سینے سے لگایا ہے، سینے سے لگانے سے پہلے پوچھتے میرا کیا حال ہے؟ آقا آپ نے سینے سے لگایا، جسم کے سارے درد بھی دور ہو گئے، سارے زخم بھی دور ہو گئے ہیں۔ یہ عشق تھا 13 سے 14 سال کا لڑکا، اللہ اکبر، اس حالت میں مدینہ پہنچا تھا۔ آج میرا تیرا عشق سبحان اللہ ہے۔ لڑکے کی شادی ہو نا، شادی اگر العزا کتنا سفر کر کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، مال سب کچھ قربان کر کے آیا، حضور نے سینے سے لگایا۔ آقا نے فرمایا عبدالعزا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزا نہیں، آج کے بعد میں محمد تیرا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیا خوش قسمتی ہے کہ میرا تیرا نام میرا تیرا مولوی صاحب رکھے، پیر صاحب رکھیں، کوئی بڑی رکھے، کوئی بزرگ رکھے۔ قربان جاؤں ان صحابہ پہ جن کے نام بھی مصطفیٰ خود رکھتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ نام سے آقا کو بڑا پیار تھا، ایک عبداللہ نام سے اور دوسرا عبد الرحمن، یہ دونوں نام میرے مصطفیٰ کو بڑے پسند تھے۔ کہو نا سبحان اللہ۔